میں نے خود سنا وہ اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ زلیخا نے اسے بطور فرزند متبنہ قبول کر لیا؟ کہا تو کچھ نہیں، غالباً متفق ہیں۔ یہ کیسی افواہیں ہیں جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں؟ میرا خیال ہے میں جانتی ہوں، یقیناً یوزارسیف کے متعلق ہے۔ کیا یوزارسیف کی فرزند متبنی والی بات درست ہے؟ اچھا انتخاب ہے نا؟ یہ مصر کے آئین و قانون اور اس کے رسم و رواج کے برخلاف ہے۔ یوزارسیف ایک اجنبی ہے اور ادنا طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور آپ جیسی اشراف سادی سے کوئی میل نہیں رکھتا۔ جب میرا فرزند بن جائے گا تو وہ بھی نام و مقام و مرتبے کا حامل ہو جائے گا۔ اور اس کے آئین اور ایمان کا کیا کریں گی؟ کیا معلوم کہ وہ آمون کا دشمن اور آئین مصر کا مخالف نہیں ہے؟ عجیب باتیں کر رہی ہیں۔ بچوں کا ذہن کوڑے کاغذ کی مانند ہوتا ہے جس پر جو چاہے بآسانی تحریر کیا جا سکتا ہے۔ اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے باز آ جائیے، یہ بہتر نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ بھی بہتر ہوگا مایوس کن باتیں کرنے کے بجائے میری مدد کریں۔ تو پھر مجھے حجت تمام کر لینے دیجیے۔ میں آج معبد آمون کے جادوگر کے پاس گئی تھی اور انہیں یوزارسیف کے بارے میں آگاہ کیا۔ آپ جانتی ہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ زلیخا کا دشمن ہے اور یہ آپ کو اس زندگی سے بیزار کر دے گا اور ان خداؤں سے متنفر کر دے گا۔ جادوگر نے بتایا آپ آخر کار کسی دوسرے خدا کی پرستش کرنے لگیں گی۔ یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہیں؟ وہ ایک بچہ ہے، بچے کو میں جیسے چاہوں تربیت کر کے ڈھال سکتی ہوں، سمجھی؟ تو کل سے اسے تیار کر کے میرے پاس لانا، سمجھی؟ تو میں چاہتی ہوں اسے مصری آداب اور رسومات سے آشنا کروں، اس کام میں میری مدد کرے۔ میں آپ کے لیے بہت پریشان ہوں بانو، اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کل کو یہ مت کہیے گا کہ قاری ماما نے بتایا نہیں۔ میں جناب پوتیفار کا کھانا لینے آیا ہوں۔ یوزار صاحب کی عدم موجودگی میں ہم یہ نہیں کر سکتے، کھانے کی تقسیم کے اختیارات انہی کے پاس ہیں۔ اس نے خوب اپنی جگہ بنائی ہے۔ پوتیفار اور زلیخا اسے اپنا فرزند متبنہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ راستہ دیں، ایک طرف ہو جائے۔ قصر کے تمام افراد کی کل تعداد کی فہرست یوزار شیخ کے پاس ہے۔ ہر شخص اور ہر شعبے کے لیے جتنی مقدار یہ کہے غذا دے دیں۔ نگہبانوں کے لیے غذا 5 افراد کی۔ افراد۔ معبد کے کاہنوں کی تعداد تو 5 ہے، 20 افراد کا حصہ کیوں؟ تو کیا معبد کے خداؤں کو غذا کی ضرورت نہیں؟ تو کیا معبد کے خدا کھانا بھی کھاتے؟ نہیں کھاتے، لیکن کیا بندوں کی غذاؤں کو متبرک کرنے کے لیے خداؤں کے حضور میں ہدیہ نہیں کرنا چاہیے؟
اور جب تمام خدا اس غذا کو متبرک کر دیتے ہیں تو اسے کون کھاتا ہے؟ وہ جو غذا متبرک کر دیتے ہیں وہ خداؤں کے معبد کے کاہنوں اور خادموں کا حصہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح تو ہر کاہن دوسروں کی بنسبت 4 گنا کھانا کھاتا ہے۔ اسی وجہ سے کاہن زیادہ موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔ کاہن اور ان سے وابستہ افراد تو ہر روز خداؤں کی برکت سے موٹے تازے ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ دیگر کارکنان کو حسب ضرورت غذا بھی میسر نہیں۔ اور کیا؟ اگر خدا اس غذا کو متبرک نہ بھی کریں تو کیا ہو جائے گا؟ یقیناً وہ ہمارے میدوں میں گڑبڑ مچا دیں گے۔ بس کرو، اگر خادمین محبت سے شرم نہیں کرتے، کم از کم خدایان محبت سے تو کچھ حیا کرو۔ چلو یہ جادوگرنی اب گئی ہے تاکہ یوزار سیف کے خلاف زہر اگلے۔ یہاں تو معبد کے کاہنوں کی تعداد 5 لکھی ہوئی ہے، لہٰذا 5 افراد سے زیادہ غذا نہیں مل سکتی۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ 20 افراد کا حصہ لیا ہے۔ آج یہ جتنا کہہ رہے ہیں انہیں دے دو، جناب حنیفر اس مسئلے کو خود حل کریں گے۔ نام پہ خداؤں کے، پیٹ میں کاہنوں کے۔ آج تک کسی نے بھی ان کی اس دھاندلی پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ آفرین ہے برخوردار، آفرین۔ ایک وہ تھی نینفر کپتا کی رسوائی اور ایک یہ ہے کاہنوں کی رسوائی۔ دیکھا اس بچے نے کس طرح نینفر کپتا کو زندان کا رستہ دکھایا؟ بڑا ہی نڈر اور ذہین بچہ ہے جناب حنیفر۔ اچھا تو کیا ہو رہا ہے یوزار سیف؟ کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ نہیں عالی جناب۔ یوزار سیف کا معبد کے کاہنوں سے جھگڑا ہو گیا تھا، یہ ان کی ارادہ طلبی کے معنی ہو رہا تھا۔ قاری ماما بھی اس تمام ماجرے کی شاہد ہے۔ میرا خیال ہے کہ قاری ماما اور کاہنان اس بچی کے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ عالی جناب کا کھانا تیار؟ جی عالی جناب۔ اٹھا کر لے چلو۔ تم بھی آؤ یوزار سیف، ان کی غذا ہر روز کی طرح انہیں دو جب تک یوزار سیف واپس لوٹے۔ چلیں۔ آپ تو نہیں تھے کہ جو دیکھتے کہ لوگ ہم پر کس طرح ہنس رہے تھے۔ کارکنان قصر بھی اسی کا ساتھ دے رہے تھے۔ یعنی پوتیفار نے تقسیم غذا کی ذمہ داری ایک بچے کو سونپ دی ہے۔ ہونیفر نے اسے ذمہ داری دی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کافر ہے اور ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا۔ اگر ایسا ہوا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں پوتیفار اور زلیخا سے بات کروں گا، پریشان مت ہونا۔ یوزار سیف کہاں ہو تم؟ یہاں ہو۔ نیمی صاحبو کیا ہوا؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم کافر ہو اور ہمارے خداؤں کی پرستش نہیں کرتے؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابھی خفو کاہن معبود کے خادم بینگس سے کہہ رہے تھے کہ اگر ثابت ہو گیا کہ تم ہمارے خداؤں کی پرستش نہیں کرتے تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر میرے خدا نے چاہا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ بتایا نہیں؟ کیا تم کافر ہو؟
میں تمہیں اطمینان دلاتا ہوں کہ میں کافر نہیں ہوں اور خدا کی پرستش کرتا ہوں. کس خدا کی بات کر رہے ہو؟ تمہارا خدا، میرا خدا، سب کا خدا. اوہ، اب مجھے اطمینان ہو گیا. تمہیں پتہ ہے خدا نے تمہیں میری نجات کے لیے بھیجا تھا. مجھ سے کچھ کہا؟ نہیں، میں خود سے بول رہا تھا. کچھ نہیں، تم جاؤ. آ رہے ہو؟ مل کر کھیلیں گے. ہاں آتا ہوں. کاش آپ دیکھتی، قصر کے تمام لوگ اس کے ساتھ مل کر کاہنوں کا مذاق اڑا رہے تھے. مجھے بتاؤ ایک بچہ کس طرح کاہنوں کی تحقیر و تضحیک کا باعث بن سکتا ہے؟ کنایتن کہہ رہا تھا کاہن خدا کے نام پر غذا لیتے اور خود اپنا پیٹ بھرتے ہیں. میں اس سلسلے میں اس سے بات کروں گی. مجھے یقین ہے کہ وہ نہ آمون کی پرستش کرتا ہے اور نہ خداؤں کی. جناب پوتیفار بانو کے منتظر ہیں. ظہرانے کا وقت ہو گیا ہے. اس بچے سے محتاط رہیں. اگر اس نے ارباب معبد کو غصہ دلا دیا تو یہ اپنی ہی جان کو خطرے میں ڈال دے گا. آفرین، لاجواب ہے. کیا ترکیب استعمال کی ہے؟ بالکل پہلے جیسا ہی تیار کیا گیا ہے عالی جناب. بس ذرا محبت اور خلوص کا چھڑکاؤ کیا گیا ہے اس میں. اچھا، تو محبت و خلوص کھانے کو اس قدر لذیذ کر دیتا ہے. یہ تو میرے اور بانو زلیخا کے خداوند کا حسن نظر ہے. یہی محبت اور خلوص پہلے کیوں نہیں تھا؟ پہلے یوزار سیف جو نہیں تھا. یوزار سیف، تم علم سحر جانتے ہو جو دوسروں کو اپنا اتنا گرویدہ بنا لیتے؟ علم سحر؟ نہیں تو بانو، علم سحر کیا ہے؟ یہ طریقے مہر و محبت جانتا ہے. اسے سحر و جادو کی ضرورت بھی کیا؟ کل سے یوزار سیف باورچی خانے کی نظامت کے ساتھ ساتھ ہمارا سفرےدار بھی ہوگا. اب کیا ہوا؟ جناب پوتیفار کی سفرےداری کے لیے میں نے بہت تگ و دو کی. سالوں غلامی، بیکاری اور طاقت فرسا کاموں کو برداشت کیا، تب جا کر پوتیفار کی توجہ حاصل کر پایا. لیکن اب ایک بچہ، ایک بھیڑیں چرانے والا عبرانی کیا آیا، سب کچھ تہس نہس کر دیا. یوزار صرف قصوروار نہیں ہے، تصمیم لینے والے تو جناب پوتیفار ہیں. اب یوزار صرف ان کے حکم عدولی تو نہیں کر سکتا نا. اب کیا کروں؟ دیکھنا مجھے کسی علاقے میں کھیتی باڑی کے لیے بھیج دیں گے یا پھر معدنیات نکالنے کے لیے. میں تو کہتی ہوں کہ تم پہلی فرصت میں یوزار صرف سے بات کرو. ہونیفر بھی برے انسان نہیں ہیں. شاید کوئی راہ حل نکل آئے. جا کے کھانے کے برتن اٹھاؤ. جی. اب کیا وہیں کھڑے رہو گے؟ آ کے ہاتھ بٹاؤ.
اب تو سفرےدار اور خانسامہ جناب پوتیفار یوزارسیف ہیں. اب مجھے دخل اندازی کا کوئی حق نہیں. مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جو آپ اتنا ناراض ہو رہے ہیں؟ یعنی تم نہیں جانتے، تمہارے آنے سے سب کچھ دھرم بھرم ہو گیا. اے کاش تم جانتے کہ میں نے جناب پوتیفار کے خانسامہ بننے کے لیے کتنی تگودو کی تھی. شاید اسے نرسل کے کھیتوں میں کھیتی باڑی کے لیے یا معدنیات کے کانوں میں بھیج دیا جائے. خداوند مجھے بخشے. اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیں. میں اس کی تلافی کی کوشش کروں گا. آپ پریشان مت ہو. بانو زلیخا آئی ہیں. علی جناب، خوفو کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ جائے افسوس ہے بانو حضور، اب ہماری حیثیت یہ رہ گئی ہے کہ ایک بچہ معبد کے لیے فیصلے کرے. میرا خیال ہے انتقال خبر میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے. یہ بچہ اجنبی ہے اور اس کا طرز عمل خداؤں کے ساتھ اس کی دشمنی کی عکاسی کرتا ہے. قصر کے معاملات میں اسے مداخلت کی اجازت مت دیں. یوزارسیف ایک بچہ ہے، اس کی خداؤں کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ آپ میری عقیدت سے بخوبی واقف ہیں. بے شک خداؤں کے دشمن کی میرے قصر میں کوئی گنجائش نہیں. آپ معبد آمون کی دیوی ہونے کے ساتھ ساتھ آمون کی ہمسران میں سے بھی ہیں. آپ کو چاہیے ان امور پر اپنی نظر رکھیں. یوزارسیف ابھی نہ خداؤں کو پہچانتا ہے نہ معبد کو. بہتر ہوگا ان مطالب کو جناب پوتیفار کے گوش گزار کریں. بہت خوب. عالی جناب، آپ نے حکم دیا ہے کہ اہل قصر کے لیے خوراک کی تقسیم بندی کا فیصلہ اب ایک بچہ طے کرے گا. یوزارسیف صرف فہرست کی روح سے جو ہم نے ہی اس کے حوالے کی ہے افراد قصر کے حصوں کی تعداد بتاتا ہے. ہم نے صرف اس کے پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے اور بس. تو پھر کل کیوں معبد کا حصہ لیتے وقت وہ رکھنا ڈال رہا تھا؟ اس نے تو صرف یہ سوال اٹھایا تھا کہ آخر کیوں معبد کے 5 افراد کے لیے 20 افراد کی خوراک لے لی جاتی. ہمارے پیش نظر بھی یہی سوال تھا. یوزارسیف نے تو صرف اس ناانصافی پر اعتراض کیا. ہم نے خداؤں اور معبد کے کاہنوں کے احترام پر کوئی اعتراض نہیں کیا. ایک بچے کو اس سے کیا سروکار؟ معبد کی مرضی وہ خداؤں اور اپنے خادمین کے حصے ایک ساتھ ہی لینا چاہتا ہے. کس نے کہا کہ معبد کے افراد اپنا حصہ بھی کھائیں اور خداؤں کا بھی؟ کیوں معبد کے افراد تمہاری طرح موٹے تازے ہوں اور دیگر تمام لوگ کمزور اور لاغر؟ کیوں؟ جناب پوتیفار، آپ ہمارا مقابلہ غلاموں اور خدمتگاروں کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم مصر کے خداؤں کے خدا آمون خدا کے خادمین میں سے ہیں. اس قصر کے خدمتگار بھی آمون کے بندے اور اپنے خداوند کے خادمین ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ اس قصر کے خادمین اپنے خداوند کی خوشنودی کی خاطر زحمت اٹھاتے ہیں، جبکہ کاہنان معبد اپنے خداؤں کے لیے ذرا سی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے. صرف کھاتے ہیں اور توندے بڑھاتے ہیں. میں معبد آمون کے کاہن اعظم کی خدمت میں اس توہین کی شکایت ضرور کروں گا. یوزارسیف سے محبت اپنی جگہ پر، لیکن اس کی خاطر معبد کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے تھی. یہ یوزارسیف کی خاطر نہیں ہے، بلکہ مصر کے دربار اور معبد آمون کے مابین یہ اختلاف پرانا ہے. ارباب معبد کی منمانیاں اب
नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं बानो। मुझे आपके इख्तिलाफ से कोई मतलब नहीं, लेकिन माबद आमून की देवी होने के नाते इस तरह उसकी तरबियत करूंगी कि पैरोकार आमून में से हो, ना कि उसके दुश्मनों में से। दरूद पर काहिन आज़म माबद आमून। अली जनाब, गुजारिश है। कहो खुफू, सुन रहा हूँ। मैं काहिन आज़म की खिदमत में गुजारिश लेकर हाजिर हुआ हूँ कि मुझे कसरे पोतीफार के माबद की खिदमत से माफ़ रखें। क्यों? ऐसा भी क्या हो गया? कसरे पोतीफार में आमून और काहिनाने माबद की तौहीन की जा रही है। सब काफिर हो गए हैं, बिलखसूस पोतीफार सबसे ज्यादा बेईमान हो चुका है। अब भी मुझे जवाब नहीं मिला कि आखिर हुआ क्या? एक इब्रानी बच्चा जिसका नाम युजारसीफ है आमून और माबद के खादमीन की मुखालफत करता है और सबको हमारे खिलाफ करके सबकी मौजूदगी में हमारी तौहीन करता है। अब मैं कभी कसरे पोतीफार का रुख नहीं करूंगा। एक बच्चे ने तुम्हें इतना खौफ सजा कर डाला। मैं तो समझता था कि तुम आमून हो तब और पोतीफार को माबूद का दुश्मन समझते हो। तुम में तो 10 साल बच्चे का सामना करने की भी हिम्मत नहीं है। लेकिन जनाब, वो कोई मामूली बच्चा नहीं। बस करो, दफा हो जाओ। तुम्हें कसर नहीं छोड़ना चाहिए था। इससे पहले कि किसी को पता चले वापस लौट जाओ। यहाँ से ज्यादा हमें कसरे पोतीफार में तुम्हारी जरूरत है। हम तो मिस्र के मुक़्तदर आला आमून होतब की हुकूमत का तख्ता उलटने की फिक्र में थे, और ऐसे में हमारे कायनों का एक सिपा सालारी एक बच्चे के मुकाबले शिकस्त खा बैठा और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जाओ जाओ, अब देर मत करो। फरिश्तों की तरह लग रहा है। कितना खूबसूरत है ये। वाकई। फरिश्तों की तरह है, बिल्कुल। कोई हुस्न का देवता लगता है। फरिश्तों की तरह है। क्या कर रहे हो तुम लोग? कितना खूबसूरत और रंगीन सुफ्रा है। तुमने सजा है युजारसीफ? तयामीनी से सीखा है। ये अपनी उम्र से ज्यादा होशियार है। बेशक जो कुछ युजारसीफ ने सीखा उसे हद्द कमाल को पहुंचाया है। इस सुफरे की आराइश ने तो मेरी तलब बढ़ा दी है। गोया पूरा हाथी अकेले ही खा सकता हूँ। शुक्रगुजार हूँ युजारसीफ। क्या नौजवान युजारसीफ किस्सों की किताबें पढ़कर सुना सकता है? इनके अलावा भी बहुत से किस्से मैंने बाबा से सुन रखे हैं जो सुनने वाले हैं। बहुत खूब।
آج رات سے تم میرے لیے قصہ خوانی کرو گے. جناب پوتیفار ہمیشہ سونے سے پہلے قصے سنا کرتے ہیں تاکہ انہیں نیند آ جائے. فی الحال جو میرے لیے قصہ خوانی کرتا ہے میں اس سے کچھ اختا سا گیا ہوں. تم نے جواب نہیں دیا جزار آصف. معافی چاہتا ہوں عالی جناب. پھر آپ کے موجودہ کتاب خوان کا کیا ہوگا؟ سوفر کچھ اور کر لے گا. میں پہلے ہی ہویا کی معذوری کا سبب بن چکا ہوں. اب سوفر کی بیکاری کا سبب نہیں بننا چاہتا. کیا میں عالی جناب پوتیفار سے گزارش کر سکتا ہوں؟ تمہاری سی محبت اور رحم دلی نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے. گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو گویا اور سوفر کے لیے میں کوئی مناسب بندوبست کروں. انہیں اپنے سابقہ کاموں پر واپس بھیج دیا جائے. میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا اور نہ ہی کسی کے روزگار کو خطرے میں ڈالنا چاہتا ہوں. تم فکر مت کرو. میں یونیفر سے کہہ دوں گا کہ گویا اور سوفر کو کسی بہتر کام پر لگا دے. آج سے تم میرے کتابدار اور کتاب خواں ہوگے. گویا جناب پوتیفار نے بظاہر یوساسیف مجھے ہدیہ کیا تھا. در حقیقت اس کی صلاحیت میں خود زیادہ بہرہ مند ہو رہے ہیں. اگر آپ راضی نہیں تو یوساسیف کوئی کام انجام نہیں دے گا. یہ تو محض مذاق تھا. یوساسیف وہی حکم بجا لائے گا جو اس گھر کے خداوند چاہیں گے. اسے ہمیشہ آپ کا احسان مند رہنا چاہیے اور آپ کی ان لطف و عنایات کا ناجائز فائدہ اٹھانا نہیں چاہیے. میں ہمیشہ ہی اپنے خداوند کے حضور میں ممنون و مشکور رہوں گا. میرے ساتھ آؤ. یہ کتاب خانہ قیمتی خزانہ ہے جو بڑی مصیبتوں سے جمع کی گئی ہیں. ان تمام کتابوں کو یا تو میں خود پڑھ چکا ہوں یا پھر میرے کتاب خواں سوفر نے مجھے پڑھ کر سنائی. عالی جناب پوتیفار آج کون سی کتاب سننا پسند کریں گے؟ آج مجھے یہ کتاب پڑھ کر سناؤ. اس میں مصر کے مستقبل کی پیشن گوئی کی گئی ہے. یہ تو نہیں معلوم کہ کس کی لکھی ہوئی ہے، البتہ جس کی بھی ہے اور فکر کے قابل ہے. اقتدار مصر ابدی نہیں ہے. ظالم حکمران ہمیشہ نہیں رہیں گے. مصر میں لوگوں کے معیار الٹ جائیں گے اور غنی محتاج کی جگہ لے لیں گے. یہ تغیرات وسیع خون ریزی کے بعد رونما ہوں گے. محلوں کے عمرہ اپنے اپنے غلاموں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اہل مصر آمون کی پرستش کرنا چھوڑ دیں گے. حکومت عوام کے ہاتھوں میں آ جائے گی اور آمون سے بہتر خدا کی پرستش کی جانے لگے گی. میرا بھی ایک خیال ہے کہ یہ پیشن گوئی ایک روز ضرور پوری ہوگی. البتہ کیوں کر ہوگی نہیں جانتا. کس سوچ میں ہو یوزار سیف؟
میرا خیال ہے میں جانتا ہوں یہ تغیر ایک فرستادہ خدا یا پھر ایک منجی الہی کے ہاتھوں ایک دن وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔ صرف وہی یہ کر سکتا ہے کہ مالدار اور ظالموں کا تختہ الٹ دے اور آمون اور دنیا کے تمام خداؤں کو بے وقت کر دے۔ ہاں میرا خیال ہے میں جانتا ہوں۔ تم جتنے نظر آتے ہو اسے کہیں بڑھ کر ہو یوزارسیف۔ تم یہ کیسے جانتے ہو؟ میرا خیال ہے کہ تم نہ صرف آمون کی پرستش نہیں کرتے بلکہ اسے دشمن بھی جانتے ہو۔ آمون ایک پتھر سے زیادہ کچھ نہیں، اور پتھر سے دشمنی کوئی عقل مندی و دانائی نہیں۔ اسے دیکھو، یہ آمون کو نہ صرف لائق پرستش نہیں سمجھتا بلکہ دشمنی کے لائق بھی نہیں سمجھتا۔ اگر کہیں کائن اعظم کو تمہاری ان باتوں کا پتہ چل جائے تو تمہیں سولی پر لٹکا دے گا۔ اپنے عقیدہ کا اظہار کسی کے سامنے نہ کر دینا، خاص طور پہ بانوں کے سامنے محتاط رہنا کیونکہ وہ کٹر آمون پرست ہے۔ عالی جناب، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کس کی پرستش کرتے ہیں؟ پہلے تو آمون کی پرستش کرتا تھا، البتہ پتہ نہیں۔ یہ بات کسی سے نہ کہنا، میں کائنان معبد سے سخت بیزار ہوں۔ میں اس بیزاری کی وجہ جان سکتا ہوں؟ ارباب اختیار معبد بہت گستاخ اور خود سر ہیں۔ وہ مصر کے مفادات کے بارے میں سوچیں، اپنے مفادات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ بہت خوب، اتنا کافی ہے، جاؤ آرام کرو۔ خداوند، اپنے تمام دوستوں کے لیے دعائے خیر اور نیکی طلب کرتا ہوں۔ خداوند، پوتیفار، بانو زلیخا، نیمی سابو، حنیفر اور دیگر کی ہدایت فرما۔ خداوند، میری ماں کی روح کو شاد و مسرور رکھ۔